آج کی گفتگو میں ماتم کی شرعی حیثیت شیعہ کتب کی روشنی میں اس کے اوپر ہم کچھ گفتگو کریں گے کہ ماتم کرنا اسلام میں اس کی کیا حیثیت ہے اور شیعہ حضرات کی کتب کے اندر ائمہ اہل بیت اطہار نے اس کے بارے میں کیا تعلیمات ارشاد فرمائیں۔ سب سے پہلے ہر چیز کو اس کی ضد سے پہچانا جاتا ہے، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی ضد ہوتی ہے۔ مثلا دن کی ضد رات ہے، نور کی ظلمت، نور کی اسی طرح ظلمت ہے، یعنی اندھیرا اور روشنی یہ آپس میں ضدیں ہیں۔ اسی طرح ماتم کی ضد ہے صبر کرنا، صبر ہوتا ہے یا ماتم ہوتا ہے، یہ دو چیزیں آپس میں ضدیں ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نے اور ائمہ اہل بیت اطہار کی تعلیمات نے ہمیں اس بارے میں کیا حکم فرمایا۔ آیا کہ انہوں نے ہمیں ماتم کا حکم دیا یا کہ انہوں نے ہمیں صبر کا حکم دیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ البتہ قرآن کریم کے 82 مقامات میں نے پچھلے سال بھی ذکر کیے تھے، اللہ تعالیٰ نے جن میں صبر کا ذکر فرمایا۔ ہم سوال کرتے ہیں بڑے ایک احسن انداز سے تمام شیعہ حضرات سے، ان کے ذاکرین سے، ان کے علماء سے، کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن میں ایک آیت دکھا دیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو ان اللہ مع الماتمین، اللہ ماتم کرنے والوں کے ساتھ ہے، یا واللہ یحب الماتمین، اللہ ماتم کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ قرآن میں ایک مقام پہ بھی ایسی کوئی آیت موجود نہیں ہے۔ صبر کا ذکر 82 مقامات پہ ہے، ماتم کا ذکر کہیں نہیں ہے۔ اور وہ جن آیات سے وہ 6ویں پارے کی پہلی آیت 7ویں کی پہلی آیت جو پیش کرتے ہیں ان کا جواب بھی میں پچھلے سال عرض کر چکا کہ وہ بالکل لغو ہے، ان کی اپنی تفاسیر میں وہ معنی نہیں ہے جو ذاکر بیان کرتے ہیں۔ خیر وہ میں 82 آیات نہیں پڑھنے والا، نہ ہی بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے نوحہ پڑھا، گریبان چاک کیا، ماتم کیا، سینہ پیٹا، منہ پیٹا، وہ ہم میں سے نہیں، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، مگر اہل سنت کی کتابوں سے اس کے دلائل وہ میں عرض نہیں کرنے لگا، شیعہ کتابوں سے عرض کرتا ہوں۔ اب ائمہ اہل بیت اطہار نے ہمیں صبر کا حکم فرمایا۔ سب سے پہلے یہ میرے ہاتھ میں ہے تفسیر مجمع البیان فی تفسیر القرآن، یہ شیعہ مذہب کی تفسیر ہے، لکھنے والے ابو علی الفضل بن حسن الطبرسی، یہ بیروت کی مطبوعہ ہے، اس کی پہلی جلد ہے، صفحہ نمبر 238 ہے، یہ بیروت کی مطبوعہ ہے۔ اس کے اندر یہ شیعہ مذہب کے اندر تفسیر ایسے ہے جیسے ہماری تفسیر طبری ہے، جامع البیان۔ اس کے اندر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ایک حدیث یہاں پر انہوں نے لکھی، وروی الصادق علیہ السلام عن آبائہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، امام صادق جعفر صادق سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ حدیث بیان کرتے ہیں۔ فرمایا اربع من کن فیہ کتبہ اللہ من اہل الجنہ، جس بندے کے اندر 4 خوبیاں پائی جائیں وہ بندہ پکا جنتی ہے۔ پہلی خوبی شیعہ عالم لکھتا ہے من کانت عصمتہ شہادۃ لا الہ الا اللہ، جو بندہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے والا ہے وہ جنتی ہے۔ ومن اذا انعم اللہ علیہ النعمہ، اور جب وہ بندہ جس پر اللہ کو انعام فرمائے وہ الحمدللہ کہے وہ بندہ بھی جنتی، اور جو بندہ گناہ کرے اس کے بعد استغفر اللہ، اللہ سے توبہ کرے وہ بھی جنتی۔ ومن اذا اصابتہ مصیبہ، اور جب کسی پر مشکل وقت مصیبت آئے قال انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے وہ بھی جنتی۔ اب یہ 4 چیزوں کو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو یہ 4 کام کرے وہ کون ہے؟ اب ہم سوال کرتے ہیں بڑے احترام کے ساتھ، کیا امام جعفر صادق نے فرمایا جو قمیضیں اتار کے اپنا لائن بنا لے اور سینے پہ پہلے ماتم کرے، پھر وہ چھریاں تیز کر کے کمر چھیلے، تھوڑا سا خون نکالے، وہ بھی جنتی؟ ہم سوال کرتے ہیں کہ آپ کی کسی کتاب میں، ہماری تو بڑی دور رہ گئی، کیا شیعہ مذہب کی کسی کتاب میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کیا یہ تعلیم دی ہے کہ ماتم کرنے والا بھی جنتی ہے؟ یہ ہم سوال کرتے ہیں شیعہ ذاکرین سے، جس کا ان کے پاس آج تک کوئی جواب۔ اور اسی حدیث کو، یہ منہج الصادقین ہے، یہ میں وقت کی تواد کی وجہ سے اس کو چھوڑتا ہوں، فارسی میں انہوں نے بھی یہ حدیث کو لکھا۔
اس کے علاوہ حدیث طیبات جناب مولا علی حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہے عیون اخبار الرضا، حضرت امام علی رضا علیہ السلام ان کی خبریں، ان کی حدیثیں ہیں، اس کے اندر انہوں نے جمع کی۔ اس کی دوسری جلد ہے، صفحہ نمبر اس کا 39 ہے۔ اس کے اوپر حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حدیث نمبر 105 ہے، قال علی بن ابی طالب، شیعہ عالم لکھتا ہے کہ مولا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں، من کنوز البر اخفاء العمل، نیکیوں کے خزانوں میں سے ایک چیز یہ ہے کہ عمل کو پوشیدہ کرنا، یعنی لوگوں کو دکھا کر نہ کرنا، چھپ کر اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرنا، نیکی کرنا، یہ جنت کا اور نیکی کا خزانہ ہے۔ والصبر علی الرزایا وکتمان المصائب، اور اپنی مصیبت کو، جو دل میں کسی چیز کا غم ہے، کہتے ہیں ہم غم حسین میں روتے ہیں، غم حسین کو دل کے ساتھ محسوس کرنا یہ رسول اللہ کی سنت ہے اور ہم اس کے قائل ہیں۔ آنکھ سے آنسو بہانا امام علی مقام کی یاد میں رسول اللہ کی سنت ہے، ہم اس کے قائل ہیں۔ لیکن یہ سینوں پہ تھپڑ مارنا، منہ پہ تھپڑ مارنا، چھریاں چلانا، تلواریں چلانا، یہ تعلیمات نہ اللہ کے قرآن کی ہیں، نہ رسول اللہ کے فرمان کی ہیں، نہ ائمہ اہل بیت اطہار کے ائمہ کرام کی، یہ کسی کی نہیں۔ اب مولا علی فرماتے ہیں جو دل میں مصیبت آئے اس کو چھپانا اور اس پر صبر کرنا، یہ نیکی کا خزانہ ہے۔ کس کا خزانہ ہے؟ ہم سوال کرتے ہیں، کیا آپ ہی کی کسی حدیث کی کتاب میں یہ لکھا ہو کہ مولا علی نے فرمایا ہو بھائی ماتم کرنا بھی نیکی کا خزانہ ہے، چھریاں مارنا بھی نیکی کا خزانہ ہے؟ ہم یہ سوال کرتے ہیں، اس کا بھی ان کے پاس کوئی جواب نہیں۔ اب دلائل کی طرف، قرآن کریم کے اندر تفسیر قومی لکھنے والے ابو الحسن علی بن ابراہیم قومی، بہت بڑا عالم ان کا، یہ اس کا صفحہ نمبر 662 ہے، سورہ الممتحنہ۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، اے میرے محبوب جب مومن عورتیں آپ سے بیعت کرنے آئیں تو ان سے بیعت کیجیے اس شرط پر کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اولادوں کو اپنی کو قتل نہیں کریں گی، کسی پر بہتان نہیں لگائیں گی، اور ولا یعصینک فی معروف، نیکی کے کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ فبایعہن، اگر وہ ان شرطوں کو مان لیں تو ان کے ساتھ بیعت کر لیجیے۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر پہنچے کہ ولا یعصینک فی معروف، حضرت ام حکیم بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا کھڑی ہو گئی اور عرض کی یا رسول اللہ ما ھذا المعروف الذی امرنا اللہ بہ الا نعصیک فی، کہ یا رسول اللہ وہ نیکی کا حکم کون سا ہے، کون سی وہ نیکی کی بات ہے جو اللہ فرماتا ہے جس کے اندر ہم نے آپ کی نافرمانی نہیں کرنی؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، اب شیعہ عالم لکھتا ہے، تفسیر قومی ہے، صفحہ نمبر 662 ہے اور قوم کی چھپی ہے شیعہ کے مکتبہ سے، شیعہ عالم لکھتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سرکار نے فرمایا وہ معروف، اچھائی کا، نیکی کا کام جس میں تم نے میری نافرمانی نہیں کرنی، وہ یہ کام ہے اللہ تخمشن وجہن، تم نے اپنے منہ پر تھپڑ نہیں مارنے، ولا تلتمن خدن، اپنی گالوں پہ تماچے نہیں مارنے، اور اپنے بالوں کو نہیں نوچنا، ولا تمزقن جیبن، گریبان نہیں پھاڑنے، ولا تسودن ثوبن، کالے کپڑے نہیں پہننے، ولا تدعون بالویل والثبور، چیخیں نہیں مارنی، یہ نوحہ جو پڑھتے ہو، رونا چلانا، یہ کام نہیں کرنا۔ اگر تم ان شرطوں کو مانو گی تو میں مصطفیٰ تمہاری بیعت کر لوں گا۔ اس وقت صحابیات نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم آپ سے وعدہ کرتی ہیں ہم یہ کام نہیں کریں گی، تو اس شرط پر رسول اللہ نے ان کی بیعت فرما لی۔ یعنی ایمان لانے کے اندر آقا کریم علیہ السلام نے ماتم نہ کرنے کو بنیادی شرط قرار دیا، کیونکہ یہ جاہلیت کا طریقہ تھا، جاہلیت میں لوگ اس طرح کرتے تھے۔ اب آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ کام نہ کرنا، ماتم نہ کرنا، یہ اللہ کے قرآن کا طریقہ ہے، رسول اللہ کے فرمان کا طریقہ ہے۔ اب اس کے اندر نبی علیہ السلام نے ماتم کی مناہی کے اوپر اپنی صحابیات سے بیعت لی۔ اس کے بعد یہ میرے سامنے فروع کافی ہے، اس کے اندر بھی وہی حدیث پاک ولا یعصینک فی معروف، یہ فروع کافی کی جلد نمبر 5 ہے، اس کا صفحہ نمبر 527 ہے، وہی حدیث، اس کے اندر تھوڑے سے الفاظ زائد ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے وہ اپنے بال نہیں نوچنے، چہرے پہ تھپڑ نہیں مارنے، کپڑے نہیں پھاڑنے، اور فرمایا ولا تقیمی علی نائحہ،
آقا کریم علیہ السلام نے جب نبی علیہ السلام کا وقت وصال آیا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لفاطمہ علیہ السلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اما سیدہ فاطمہ تو زہرا کو بلایا اور بلا کے فرمایا بیٹی اذا نمت، جب میں دنیا سے چلا جاؤں فلا تخمشی علیہ وجہن، تم نے ماتم نہیں کرنا، چہرے پہ تھپڑ نہیں مارنے اور بال نہیں بکھیرنے، ولا تنادی بالویل، چیخیں نہیں مارنی، ولا تقیمی علیہ نائحتن، اور خواتین کو بلا کر فرمایا مجھ پر نوحے نہیں پڑنے بلکہ تم نے صبر کرنا ہے۔ اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا کو تعلیم ارشاد فرمائی۔ ہم سوال کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام علی مقام علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شہادت مارکہ کربلا ایک بڑا غم کا یہ ایک مارکہ تھا جو پیش آیا، لیکن اس سے بھی زیادہ بڑا غم کا مقام مدینہ طیبہ میں اس وقت تھا جب رسول اللہ کا وصال ہوا۔ جناب آقا کریم علیہ السلام جب دنیا سے چلے گئے، سب سے دنیا کے اندر مصیبت والا وقت وہ تھا کہ اللہ کے محبوب دنیا سے پردہ فرما گئے۔ ہم سوال کرتے ہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پہ مولا علی نے ماتم کیا تھا؟ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے نوحے پڑھے تھے؟ امام حسن و حسین نے ماتم کیا تھا؟ صحابہ نے ماتم کیا ہو یا خاندان نبوت میں سے کسی بندے نے وہ ماتم کیا ہو یا زنجیریں چلائی ہوں یا چھریاں ماری ہوں اپنے آپ؟ کسی رسول اللہ کے تعلق دار نے رسول اللہ کے وصال پہ ایسا عمل کیا؟ یہ بات میں انہوں نے پاکستان میں نکالا ہے، یہ ذاکروں نے آ کے۔ اور مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا یہ خطبہ بھی ہے، یہ نہج البلاغہ ہے میرے سامنے، اس کا صفحہ نمبر 311 ہے۔ اس کے اندر مولا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں جب رسول اللہ کا وصال ہو گیا، مولا علی فرماتے ہیں لولا انک امرت بالصبر، اے میرے محبوب میرے پیارے آقا، اگر آپ نے ہمیں صبر کرنے کا حکم نہ دیا ہوتا، ونہیت عن الجزع، اور آپ نے چیخو پکار نوحہ پڑھنا ماتم کرنا اس سے ہمیں روکا نہ ہوتا، لانفضنا علیک معشون، تو ہم اپنے دماغ کا پانی آپ کے اوپر بہا دیتے، یعنی یا رسول اللہ پھر میں اتنا روتا کہ میرے جسم کا پانی خشک ہو جاتا، لیکن یا رسول اللہ میں آپ دیکھ رہے ہیں میں رو نہیں رہا، کیوں؟ ماتم کرنے سے مجھے آپ نے منع فرمایا۔ یہ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کا عقیدہ نہج البلاغہ کے اندر لکھا ہے۔ اب اس کے بعد جناب مولا علی المرتضیٰ کا اگلا فرمان، یہ تھا رسول اللہ کا فرمان، سرکار نے منع کیا، اس کی گواہی سیدہ فاطمہ الزہرا نے بھی دی، مولا علی نے بھی دی، شیعہ کتب سے میں نے عرض کر دیا۔ اب آگے جناب مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کی اپنی تعلیمات کیا تھی؟ جناب مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یہ اصول الفروع من الکافی کی 3ری جلد ہے۔ امام جعفر صادق سے کتاب الجنائز ہے اور باب الصبر والجزع والاسترجاع حدیث نمبر 4 ہے، اس کے اندر حضرت امام جعفر صادق روایت کرتے ہیں، 4 نمبر روایت، اور نیچے حاشیے میں لکھا ہے اس حدیث کے تمام راوی ثقہ راوی، یہ الفروع من الکافی، ان کے اندر بھی چلے انہوں نے بھی ثقہ والا سین لگا تو لیا تھا، سنیوں کو دے کے نقل مار کے خیر لکھا انہوں نے، اس کو یعنی یہ وہ روایت ہے جس کو شیعہ بھی ضعیف نہیں کہہ سکتا۔ دوسرا حوالہ نہج البلاغہ، اس کے اندر حضرت جناب مولا علی المرتضیٰ کا فرمان ہے، صفحہ نمبر 431 ہے۔ اب مولا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں، مولا علی نے فرمایا من ضرب یدہ علی فخذہ عند مصیبت، مصیبت کے وقت جس بندے نے ایک تماچا اپنی ران کے اوپر ماتم کی نیت سے مارا، حبط عملہ، اس کی زندگی کے سارے عمل برباد ہو گئے۔ اور یہاں پر امام جعفر صادق فرماتے ہیں احباط لاجرہ، اس نے بے شک 1000 حج کیے ہوں، اس کی زندگی کی ساری نیکیوں کے اجر و ثواب اللہ برباد کر دیتا، ضائع کر دیتا، قیامت والے دن اس ماتم کرنے کی وجہ سے اس کو کسی نیکی کا ثواب نہیں ملے۔ اب یہ کون فرما رہا ہے؟ مولا، بلند آواز سے، مولا علی۔ اب جناب مولا علی شیر خدا کی تعلیمات شیعہ کتب میں یہ لکھی، ہم بڑی محبت سے ان کو کہتے ہیں کہ اے ہمارے شیعو، آپ چلیں اور کسی کے نہیں اپنی کتابیں پڑھ لیں، اور یہ جو کتابیں ہیں پاکستان کے 95% ذاکروں کو یہ کتابیں اوپر سے دیکھ کے پڑھنی نہیں آتی، اور 95% ایسے ہیں جن کو تو ان کتابوں کا نام بھی نہیں آتا، اور جو 5% بیچارے پڑھے ہیں مدرسوں میں
انا اور انا کے اعراب کا ان کو بھی نہیں پتہ، میں نے سارے سنے ہیں پاکستان کے اندر جتنے، بہت ایک ذاکر ہاں ہے اس کا میں مانتا ہوں، کیونکہ جو بات کسی میں ہو سچی وہ بھی تسلیم کرنی، ایک بندہ ہے پورے پاکستان میں اس کو عبارت پڑھنی، عربی عبارت پڑھنی آتی، وگرنہ اس کے علاوہ پوری شیعہ کمیونٹی میں ایک عالم بھی ایسا نہیں ہے جس کو عربی عبارت زبر زیر ٹھیک اوپر سے دے کے پڑھنی آتی ہے۔ اور یہ میں دعویٰ بالکل صحیح کر رہا ہوں، میرا اس پہ 2 سال کا تجربہ، میں نے اندازہ 2 سال کے سروے کے بعد میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں۔ یہ جناب آقا کریم علیہ السلام کی تعلیمات تھی، مولا علی کی تھی۔ اب آگے سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی تعلیمات کیا تھی؟ یہ کتاب ہے الارشاد، یہ شیخ مفید کی کتاب ہے، فی معرفت حجج اللہ علی العباد، اس کا صفحہ نمبر 337 ہے۔ اس کے اندر باب ذکر الامام بعد الحسن بن علی، امام حسین علیہ السلام کا ذکر، اس کے اندر کہتے ہیں جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے سیدہ زینب کو بتایا کہ میری پیاری بہن میں صبح شہید ہو جاؤں گا، تو حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بڑا غم لگا، وہ بے ہوش ہو گئی۔ انہوں نے جس طرح لکھا ہے، امام حسین آئے، آپ نے ان کے چہرے پر پانی کا چھینٹا لگایا، وہ اٹھی۔ اب ویسے خیمے میں پانی نہیں تھا، اب یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے وہ پانی کا چھینٹا کیسے لگایا، یہ بھی تو بات یہاں پر ویسے قابل غور بات ہے، آپ کے پاس تو پانی نہیں تھا، اب یہ کہہ رہے ہیں یہاں پر پانی کا چھینٹا لگایا۔ اچھا، اور یہ ایک بات، آپ اگر 40 ذاکروں سے واقع کربلا سن لینا علیحدہ علیحدہ کمروں میں بٹھا کر، یقین مانے 2 ذاکروں کا بھی آپس میں میچ نہیں ہوگا، ہر یعنی بندہ اپنی داستان سنائے گا، اس طرح یہ کتابوں کا بھی یہی حال ہے۔ خیر، امام علی مقام آئے، انہوں نے فرمایا یا اختاہ، اے میری پیاری بہن، اتق اللہ، اللہ سے ڈر، ان اہل الارض یموتون، دنیا والے مرنے والے ہیں، واہل السماء لا یبقون، اور آسمان والے فرشتے بھی باقی نہیں رہیں گے، وان کل شیء ہالک الا وجہ، اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے۔ اور فرمایا تو جناب آقا کریم علیہ السلام کی شہزادی ہے، اور وَلِكُلِّ مُسْلِمٍ بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اسوۃ، ہر مسلمان کے لیے رسول اللہ کی زندگی میں نمونہ ہے۔ یہ امام حسین سیدہ زینب کو میدان کربلا میں فرما رہے ہیں۔ اور آپ نے پھر فرمایا یا اخیہ، اے میری بہن، میں تجھے قسم دیتا ہوں اور تو وعدہ کر کے میری قسم کو میرے مرنے کے بعد، میری شہادت کے بعد پورا کرے گی۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی میرے بھائی جان، آپ جو کہیں گے میں کروں گی۔ فرمایا پہلی بات، لا تشقی علی جیبا، میرے مرنے کے بعد میری بہن تو نے اپنا گربان چاک نہیں کرنا، ولا تخمشی علی وجہا، چہرہ نہیں پیٹنا، چیخو پکار نہیں کرنی میرے اوپر، رونا نہیں ہے، جب میں چلا جاؤں پھر میرے پاس آ جانا، لیکن میرے پاس آنے کے بعد بھی تم نے صبر کرنا ہے، میری لاش کو دیکھ کر بھی تم نے ماتم کرنا۔ یہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام علی مقام نے میدان کربلا میں وصیت فرمائی، اور یہ جو وصیت ہے یہ اور بھی بے شمار کتابوں میں، شیعہ کی تقریباً تمام کتب کے اندر ہی یہ بات لکھی ہے کہ حضرت سیدنا امام علی مقام نے ان کو یہ وصیت فرمائی۔ اس کے بعد پھر معرکہ کربلا کے اندر، میدان کربلا کے اندر جب حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ یہاں سے نکلے مدینہ طیبہ سے، تو یہاں پر یہ جلاء العیون ہے، ملا باقر مجلسی، یہ ان کا بہت بڑا عالم ہوا، اس کا انکار کوئی نہیں کرتا۔ صفحہ نمبر 599 ہے، مخدرات بنی ہاشم جمع شدند، بنو ہاشم کی پردہ دار بیویاں جمع ہو گئیں، وہ صدائے بنوہا وزاری بلند کردن، نوحے کی آوازیں اونچی کرنے لگی کہ میرا ہمارے حسین جا رہے ہیں۔ امام مظلوم چو نالا و بے قراری ایشاں را مشاہدہ نبود، جب امام علی مقام نے ان کی بے قراری کو دیکھا فرمود، تو امام حسین نے فرمایا شمارا بخدا سوگند می دہم کہ صبر پیشہ آورید، فرمایا تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ صبر کو اپنا پیشہ اختیار کرو، تم کیا کرو؟ امام حسین علیہ السلام نے ماتم کی تعلیم دی، اسی لیے اب ماتم نہیں کرتے، شیعوں کی کتابوں میں بھی نہیں دی، ہماری تو کتابیں بڑی دور، یہ شیعہ کتابیں ساری میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ فرمایا صبر کو اپنا پیشہ بناؤ، ودست از جزا و بتابی بردارید، فرمایا اور ماتم سے اپنا ہاتھ روک کے رکھو، خبردار اگر تم میں سے کسی نے جزا فضا کیا اور ماتم کیا۔ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے مدینہ طیبہ سے نکلتے وقت یہ تبلیغ فرمائی،
اور پھر ادھر جا کے سیدہ زینب کو تبلیغ فرمائی. اور سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اب یہاں پر ملا باقر مجلسی ایک نئی بات لکھتا ہے اور یہ بڑی کمال کی بات ہے. یہ جلاء العیون ہے، صفحہ نمبر اس کا 648 ہے. اس کے اندر کہتا ہے چوں زینب خاتون ای خبر وحشت اثر راشنید. جب حضرت امام علی مقام کو خواب آئی، آپ نے وہ بتائی، حضرت سیدہ زینب کو یہ خبر ملی، تپانچہ بر روئے خود زد، تو انہوں نے اپنے منہ کے اوپر نعوذ باللہ تھپڑ مارا. ہمارا ایسا عقیدہ نہیں ہے، آل رسول کا یہ انداز نہیں تھا کہ وہ اپنے منہ پہ تھپڑ مارتی. اس طرح تو عام جاہل خواتین کرتی، عام گھروں میں اس طرح ہوتا ہے. اگر رسول اللہ کی شہزادیاں اس طرح کریں تو فرق کیا رہتا ہے؟ ہمارا ایمان ہے کہ رسول اللہ کی شہزادیوں نے ایسا کوئی عمل فرمایا، ہاں وہ رسول اللہ کا خون تھے، ان کو رسول اللہ کی سنت کا پتہ تھا اور وہ اس کے متبع تھے. خیر انہوں نے جو لکھا ان کے وہ کہتے ہیں جی وہ انہوں نے اس طرح کیا، وویلا بلند کرد، اور انہوں نے اونچی اونچی نعوذ باللہ وویلا کرنے لگ گئے. یہ ملا باقر مجلسی لکھتا ہے. آگے حضرت فرمود، آگے حضرت امام علی مقام نے جب وہ باتیں سنی، امام علی مقام نے کیا فرمایا؟ امام حسین فرمانے لگے اے خواہر گرامی، ویل و عذاب برائے تو نیست، برائے دشمنان تو است. میری پیاری بہن، ماتم کرنا، نوحے پڑھنا یہ تیرا کام نہیں ہے، تیرے دشمنوں کا کام ہے. یہ کس کا کام ہے؟ یہ کون فرما رہے ہیں؟ امام کس کو فرما رہے ہیں؟ سیدہ زینب کو، کہ ماتم کرنا اور نوحے پڑھنا میری پیاری بہن تیرا کام نہیں ہے، یہ تیرے دشمنوں کا کام ہے. اور ہمارا عقیدہ آج بھی امام حسین کے اس فرمان پہ موجود ہے. ہم کہتے ہیں شیعو یہ تمہارا عالم لکھتا ہے، کیا تمہارا عقیدہ اس بات پہ ہے؟ ہمارا عقیدہ اس پر آج بھی ہے کہ ماتم کرنا خاندان نبوت کا اور اہل بیت اطہار کے ماننے والوں کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ ان کے دشمنوں کا طریقہ ہے. اور یہی بات امام حسین نے فرمائی، خود فرمائی. ہم کہتے ہیں تو ناراض ہو جاتے ہیں، امام حسین نے بھی یہی فرمایا. اور پھر حضرت سیدنا امام علی مقام نے ایک پیشین گوئی اپنی حیات میں، زندگی میں فرما دی تھی. چونکہ رسول اللہ کے شہزادے تھے، ان کی نگاہ دیکھ رہی تھی. یہ جلاء العیون ہی ہے میرے سامنے، اس کا صفحہ نمبر 521 ہے، فصل پنجم ہے. حضرت امام حسین علیہ السلام می فرمود، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام آپ نے فرمایا منم کشتہ گریا و زاری ہیچ مومنی مرا یاد نمی کنند. فرمایا بڑے مومن ہوں گے. کون ہوں گے؟ اب مسلمان نہیں فرمایا، رسول اللہ کے امتی نہیں فرمایا، اپنے چاہنے والے نہیں فرمایا، فرمایا مومن. امام حسین کی نگاہ دیکھتی تھی، یہ اپنے آپ کو کہیں گے سیدھے مومن انہیں ہیں. فرمایا بڑے مومن ہوں گے، مومن مرا یاد نمی کنند. فرمایا کبھی مجھے یاد نہیں کریں گے. پورا سال 11 مہینے اور 20 دن ان کو حسین یاد نہیں آئے گا، مگر آنکھ گریاں بھی گردد. لیکن 10 دن فرمایا رونے پیٹنے میں مجھ پہ آ جایا کریں گے. اور میرے امام علی مقام بھی سچے، امام علی مقام کا فرمان بھی سچا. آج بھی یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ نہیں؟ فرمایا تھا مجھے یاد، ان کا تعلق مجھ سے کچھ نہیں ہوگا، بس رویا کریں گے مجھ پہ. اور آج میرے امام علی مقام کا یہ فرمان سچا ہے. حالانکہ شیعوں کی کتاب میں یہ فرمان لکھا، لیکن ذاکر یہ فرمان کبھی نہیں سناتے اپنی پبلک کو، اور اپنی کمیونٹی شیعہ کمیونٹی کو یہ بات نہیں بتائیں. اگر بتائیں گے تو ان کو 10-10 لاکھ کون دے گا؟ ہم کہتے ہیں شیعہ حضرات سے کہ آپ کم از کم اور کچھ نہیں اپنی کتابوں کو پڑھیں، اور آپ ائمہ اہل بیت اطہار کی کم از کم وہ تعلیمات پڑھیں جو آپ کی کتابوں میں لکھی. آپ کے اوپر کچھ نہ کچھ حق واضح ہو جائے گا. اس کے بعد حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو شہید کر دیا گیا. آپ شہید ہو گئے. شہید ہونے کے بعد اہل بیت اطہار نے جو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا یا دیگر ساتھ تھے، ان سب نے صبر کا دامن تھامے رکھا، ماتم نہیں کیا، نوحہ نہیں کیا، صبر کا دامن تھامے رکھا. قافلہ چلا کربلائے معلیٰ سے ملک شام کی طرف یزید کے دربار میں. جب یزید کے دربار کی طرف قافلہ چلا تو اس وقت
حضرت جب یہ قافلہ کوفہ والوں سے چلا اور کوفہ کے اندر داخل ہوا، کوفہ شہر کے اندر، شام آگے تھا، تو سارے کوفہ والے چیخیں مارنے لگے اور رونے لگے۔ تو جو قافلے والوں کے اندر سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی، مولا علی کی شہزادی، حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی، یہ سارے اس وقت وہاں تھے۔ تو یہ میرے ہاتھ میں اب کتاب ہے منتہی الاعمال فی تواریخ النبی و آل، شیخ عباس قومی کی، اس کی پہلی جلد ہے، صفحہ نمبر 729 ہے۔ شیعہ عالم اس کتاب کو لکھتا ہے۔ اس کے اندر لکھتا ہے کہ جب قافلہ کوفے کے اندر پہنچا تو کثرت سے، چونکہ شیعہ تھے کوفہ کے اندر، یہ لکثرت الشیعۃ فی الکوفہ، کوفے کے اندر کثرت سے شیعہ تھے۔ اچھا، وہ شیعہ جب قافلہ پہنچا تو سارے شیعہ باہر آ گئے۔ انہوں نے کیا کیا؟ والنساء اللاتی خرجنا لاستقبال اہل البیت، رسول اللہ کے خاندان کا اس قافلے کا استقبال کیا۔ شققنا جیوبہن ونشرنا شعورہن وبکینا، وہ ساری خواتین نے اپنے گریبان پھاڑے، بال بکھیر دیے، چیخیں ماری اور رونے لگی۔ سب سے پہلے کربلائے معلیٰ کے شہداء کا ماتم کیا کوفہ کے شیعان کوفہ نے۔ اچھا، جب وہ ماتم کر رہے تھے نا، اس وقت جناب مولا علی حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی سیدزادی فصاحت بہم ام کلثوم، جناب سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے اس وقت گرجدار آواز میں ان کو چپ کروایا اور فرمایا صح یا اہل الکوفہ، ہٹ جاؤ کوفے والو، تقتلنا رجالکم، تمہارے مردوں نے ہمیں قتل کیا، وتبکینا نساؤکم، اور ان کی بیویاں آ کر اب ہم پر رو رہی ہیں کہ اجی ہم تو آپ کے بڑے ہمدرد ہیں۔ یعنی یہاں سے سیدہ ام کلثوم نے واضح فرما دیا کہ ہم پر ماتم کرنے والے ہمارے قاتل ہیں، ماتم سب سے پہلے ہم کے اوپر وہ لوگ کر رہے ہیں جن کے مردوں نے ہمیں قتل کیا، ہمارے قاتلوں کی عورتیں آ کر ہم پر ماتم کر رہی ہیں۔ یہ سیدہ ام کلثوم نے فرمایا، منتہی الاعمال صفحہ نمبر 728، شیعہ مذہب کی کتاب، یہ آپ نے خطبہ دیا۔ اس کے بعد حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے بھی یہی بات فرمائی، فرمایا ہوئے تم ہمارے قاتل ہو، اب تم ہم پر ہو رہے۔ سیدہ زینب نے بھی یہ بات فرمائی، جلال العیون میں منتہی الاعمال میں یہ سارا لکھا ہے، میں اکیلی عبارت نہیں پڑھ رہا۔ راوی کہتا ہے فضج الناس بالبکاء والحنین والنوح، نوح کی آوازیں، رونے کی آوازیں، چیخوں کی آوازیں ساری بڑی پھر گئی، لوگ رونے لگے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اہل بیت لٹ گئے، اہل بیت فرمانے لگے تم ہی تو ہمارے قاتل ہو اور اب ہم پر رو رہے ہو۔ اچھا، یہاں پر اب جو مزے والی بات ہے نا، ہمارے ہاں جب میری عمر 8 سال تھی نا، 7-8 سال کی عمر، یعنی تب میں اس وقت تقریباً 2-3 کلاس میں پڑھتا تھا اسکول میں، تو ہمارے ادھر پچھلے ادھر محلے کے اندر، تو وہاں پر گلی میں سے جو ہمارا بازار تھا، اس میں چونکہ وہاں پر ایک امام بارگاہ تھی، تو 10 محرم والے دن فجر کے ٹائم وہاں پر ایک بہت بڑا قافلہ نکل، جلوس برآمد ہوتا تھا، جو کہتے شبیہ ذوالجناب برآمد ہوگی۔ اچھا خیر، ہم چونکہ بچے تھے تو بچوں کو بڑا شوق ہوتا ہے اس طرح کی چیز دیکھنے کا، تو ہم نے کیا کرنا، یا اپنی چھت کے اوپر چڑھ جانا اور آگے ہو کے بازار میں دیکھنا، بھائی جلوس جا رہا ہے ابھی تک ختم نہیں ہوا، وہ دیکھنا، ماتم کر رہے ہو، رو رہے ہونے، ہم نے بڑا انجوائے کرنا ان کو دیکھ کے۔ اس وقت نا جب پہلی مرتبہ وہ میں نے زور کے یوں ہاتھ بجتے ان کے اپنے سینوں پہ دیکھے، میں ڈر گیا، میں کہا ان کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، خود ہی مارنے لگ گئے اپنے آپ۔ میں گھر آیا، گھر آنے کے ساتھ میرے بھائی تھے اور لڑکے تھے وہاں پہ بچے، تو میں نے کہا جی یہ میں نے پہلی بار دیکھا تھا، تو میں نے کہا جی یہ آپس میں اس طرح کیوں کر رہے تھے؟ تو وہاں پر ایک خاتون دروازے میں کھڑی تھی، وہ بھی دیکھتی، سارے لوگوں کو بڑا ذوق سے لوگ دیکھتے ہیں کہ واہ زبردست، بہت اچھے، اور کرو ذرا۔ اچھا، وہ خاتون کہنے لگی انہاں نو بی بی زینب دی بدعا ہے۔ اللہ، وہ میرے دل میں وہ بات بیٹھ گئی۔ وہ بی بی کہنے لگی انہاں نو نا بی بی زینب دی بدعا لگ گئی ہے، انہاں نے انہاں نو بدعا دیتی سی کہ تسی قیامت تک پیٹدے ہی رہو گے۔ وہ خیر 12 سال کا عرصہ گزر گیا۔ 2 سال پہلے یہ ماتم کی روایات پڑھتے ہوئے جب میں نے اس مقام پر پہنچا کہ سیدہ زینب نے وہ بی بی کی بات تھی نا کہ انہاں نو سیدہ زینب دی بدعا لگ گئی ہے کہ جاؤ قیامت تک پیٹدے ہی رہو گے، وہ مقام یہاں پر شیعہ عالم نے اپنی کتاب میں لکھا تھا، وہ پھر ظاہر ہوا۔
یہ منتہی الاعمال، میں وہ مقام آپ کو بتا رہا ہوں، یہ منتہی الاعمال ہے، اس کی پہلی جلد ہے، صفحہ نمبر 731 اور 32 ہے۔ حضرت سیدہ زینب بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفے والوں نے نوحے پڑے، رونے لگ گئے، ماتم شروع کر دیا، تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس وقت خطبہ پڑھا، اور اس خطبے کو یہاں پر اس نے شیعہ عالم نے بھی لکھا، صفحہ نمبر 710 کے اوپر اس نے بھی یہ خطبہ لکھا ہے، فارسی میں بھی ہے، ادھر عربی میں ہے، یہ دونوں ہیں۔ آپ نے خطبہ پڑھا، الحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ، سارا اچھا خیر وہ بڑا لمبا ہے، میں اس کا ترجمہ نہیں کرتا، بات لمبی ہو جائے گی۔ فرمایا اتبکون، سیدہ زینب فرماتی کن کو؟ کوفے والوں کو جو کیا کر رہے تھے، اور جن کے بارے میں سیدہ ام کلثوم نے فرمایا تم ہمارے کیا ہو؟ قاتل اور دشمن ہو ہمارے۔ اہل بیت اطہار کے قاتل، اہل بیت اطہار کے دشمن، پہلی تو بات ہے وہ ماتم کر رہے تھے، دوسری بات ہے وہ نوحہ پڑھ رہے تھے۔ اب سیدہ زینب نے ان کو جو بات فرمائی وہ سنیے۔ وہ ایک خارجی سے پوچھا گیا کہ یہ صحیح لوگ سنی کہتے ہیں ان کو سیدہ زینب کی بدعا ہے، تو بدعا ہے؟ کہتا کوئی بدعا نہیں، سنیوں کو بدعا ہے۔ وہ کہاں ہے؟ اب یہ شیعہ عالم لکھتا ہے کہ وہ واقعی وہ کیا تھا۔ آپ فرمانے لگی اتبکون، تم رو رہے ہو؟ فرمایا ای واللہ فبکو کثیرا، ای واللہ فبکو کثیرا، جاؤ اب قیامت تک تم روتے رہو گے، وضحکو قلیلا، ہنسو گے نہیں بلکہ قیامت تک کیا کرتے رہو گے؟ 14 صدیاں گزر گئی، وہ آج بھی رو رہے ہیں، اور قیامت تک وہ کیا کرتے رہیں گے؟ کیوں؟ یہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو بشارت دی تھی، اور وہ بی بی نے بات دروازے میں کھڑے ہو کے صحیح کی کہ پترا انہاں نو سیدہ زینب دی بدعا لگ گئی۔ تو یہ جو ماتم ہوتا ہے نا، یہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی اس دعا کا صلہ ہے جو آپ نے اپنے قاتلوں اور ائمہ اہل بیت اطہار کے دشمنوں کو دی تھی۔ اب پتہ چلا ائمہ اہل بیت اطہار کے ماننے والے ماتم کرتے نہیں ہیں، نوحے پڑھتے بھی۔ اب یہ سیدہ زینب نے ان کو فرمایا۔ خیر سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی فرمایا خطبات میں، حضرت سیدہ ام کلثوم کا، سیدہ زینب کا، تمام کے خطبات ہیں۔ خیر وہ میں بات چھوڑ رہا ہوں، یہ یعنی موٹے موٹے دلائل میں نے عرض کر دیے کہ جناب آقا کریم علیہ السلام نے بھی سیدہ فاطمہ کو ماتم سے منع فرمایا، مولا علی نے بھی اس کی گواہی ارشاد فرمائی، اور پھر اس کے بعد حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی گواہی دی کہ ماتم کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ مولا علی نے فرمایا جو ایک تھپڑ مارے زندگی کے عمل برباد ہو جائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا خبردار اگر تم نے ماتم کیا، فرمایا تمہارے دشمنوں کا طریقہ ہے، ماننے والوں کا نہیں۔ اور سیدہ زینب نے ماتم کرنے والے، نوحہ کرنے والے شیعان کو فرمایا کہ تم ہمارے قاتل ہو، اور فرمایا جاؤ قیامت تک تم روتے رہو گے اور اسی طرح پیٹتے رہو۔ یہ سیدہ زینب نے ان کو فرمایا تھا۔ اب یہ تھا ماتم کا ایک نظریہ جو اہل تشیع حضرات کی کتابوں میں موجود ہے۔ سادہ سا آخر کے اندر ایک بڑی سادی سی بات جو آپ کے دل میں بیٹھ جائے، بڑا ایک سمپل سا سوال ہم کرتے ہیں اہل تشیع حضرات سے، بڑا سادہ سا سوال ہے۔ جناب آقا کریم علیہ السلام کا وصال ہوا، شیعہ حضرات کہتے ہیں ہاں یہ جب ہم یہ روایتیں پیش کرتے ہیں نا ماتم کی حرمت کی انہی کی کتابوں سے، تو کہتے ہیں ہاں ماتم حرام ہے لیکن معصوم کا ماتم جائز ہے۔ اچھا جی ٹھیک ہے جی، معصوم کا جائز ہے، ان کے نزدیک تو 12 امام معصوم ہیں، ہمارے نزدیک تو صرف انبیاء معصوم۔ خیر نبی تو معصوم ہی ہے نا اتفاق کے ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، سوال کرتے ہیں ہم، اب میں وہ دوبارہ عبارتیں رپیٹ نہیں کروں گا۔ نبی علیہ السلام کا وصال ہوا، سوال ہم کرتے ہیں کیا مولا علی نے ماتم کیا تھا؟ مولا علی المرتضیٰ کی زندگی میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال ہوا، کیا ان کے وصال پہ جناب مولا علی نے ماتم کیا تھا؟ مولا علی شہید کیے گئے، کیا امام حسن و حسین نے ماتم کیا تھا؟ یہ ہم سوال کرتے ہیں شیعہ حضرات سے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ کو زہر دیا گیا، شہید کیا گیا، سوال ہے ساری زندگی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے امام حسن کے بعد ماتم کیا ان کی یاد میں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کربلا میں شہید ہو گئے، کربلا معلیٰ کا عینی شاہد، آنکھ سے جس نے کربلا دیکھی تھی، سیدنا امام زین العابدین امام سجاد علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
40 سال واقعہ کربلا کے بعد آپ زندہ رہے. سوال کرتے تمام شیعوں سے, امام زین العابدین نے ساری زندگی 40 سال ان کی زندگی میں 10 محرم آیا, ایک مرتبہ آپ نے ماتم کیا ہو, یا ماتم کی محفل منعقد کی ہو, یا نوحے کی محفل منعقد کی ہو, آپ نے اپنے مریدوں کو بلایا ہو بھائی یاد حسین میں ہم ماتم کریں گے, ایک مرتبہ اپنی کسی کتاب سے دکھا دو. قیامت تک وہ نہیں دکھا سکتے, کیونکہ امام زین العابدین نے ایسا فرمایا. انہوں نے کیا فرمایا؟ اب یہ جو میں بات کرنے لگا ہوں یہ سنیوں کی کتابوں میں بھی, یہ شیعہ کی کتابوں میں بھی, دونوں کتابوں میں ہے. کیا کرتے تھے امام زین العابدین؟ ایک رات میں 1000 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے, جو کہ یہ نہیں پڑھتے. یہ سیرت تھی امام زین العابدین کی. وہ ماتم نہیں کرتے تھے, وہ نماز پڑھتے تھے, 1000 رکعت پڑھتے تھے. اب سوال ہے, اب آپ کتنے ان سے محبت کرنے والے ہیں کہ آپ میں سے بھی کوئی 1000 رکعت پڑھتا ہے؟ اس کے بعد امام زین العابدین کا وصال ہو گیا. امام باقر آپ کے جانشین بنے. امام باقر کی ساری زندگی کیا آپ نے ایک مرتبہ 10 محرم کو ماتم کیا ہو, زنجیر چلائی ہو, نوحے پڑھے ہو؟ امام جعفر صادق کی زندگی میں ساری زندگی آپ نے ایک مرتبہ ماتم کیا ہو, یا اپنے مریدوں سے ماتم کروایا ہو جس طرح کرائے پہ یہاں پر بھی کروایا جاتا؟ اگر نہیں, امام باقر سے, امام جعفر صادق سے, امام موسیٰ کاظم سے, امام علی رضا سے, محمد تقی سے, علی نقی سے, حضرت امام حسن عسکری سے, کسی ایک امام سے دکھا دیں. 12 اماموں میں سے کسی ایک امام نے ساری زندگی میں ایک مرتبہ ماتم کیا ہو یا امام حسین کے نام کا نوحہ پڑھا ہو؟ قیامت تک کوئی بندہ اس بات کا جواب دے سکتا؟ یہ کیونکہ اہل بیت کے شہزادگانگی یہ تعلیم ہی نہیں ہے. اب اس کے بعد آخری بات میں عرض کروں نوحے کے اوپر. کچھ حضرات ہمارے بھی وہ کہتے ہیں جی نوحہ پڑھنا تو نہیں چاہیے, سن لینا چاہیے. یہ رکشوں میں بھی لگائے ہوتے ہیں کئی بندوں نے, کہتے نہیں جی پڑھنا تو نہیں چاہیے, سن لینا چاہیے. یا کئی تو کہتے ہیں پڑھ بھی لینا چاہیے. نوحے پڑھنے میں کیا حرج ہے؟ مسند امام زید, یہ حضرت جناب الامام زید بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب, مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے امام حسین, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بیٹے امام زین العابدین, امام زین العابدین کے بیٹے امام زید, امام باقر کے سگے بھائی تھے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے تھے, امام زین العابدین کے بیٹے تھے. ان کی کتاب مسند امام زید ہے. اس کا صفحہ نمبر 377 ہے. اس کے اوپر 377 اور 378 ہے. زید بن علی عن ابیہ عن جدہ عن علی رضی اللہ. امام زید کہتے ہیں لوگوں مجھے یہ حدیث میرے بابا امام زین العابدین نے سنائی تھی. امام زین العابدین کو یہ حدیث ان کے بابا امام حسین نے سنائی تھی, اور امام حسین کو یہ حدیث ان کے بابا مولا علی نے سنائی تھی, اور مولا علی کو یہ حدیث رحمت للعالمین مدینے کے تاجدار نے سنائی تھی. اب اس کی سند دیکھیے, راوی بھی سچے, روایت بھی سچی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول من تغنا ابلیس, سب سے پہلے گانا ابلیس نے گایا. ثم حدا ثم ناحا, اور دنیا پہ سب سے پہلے نوحہ بھی ابلیس نے پڑھا تھا. یہ رسول اللہ کا فرمان, رسول اللہ کے شہزادے اپنی سند کے ساتھ مسند امام زید میں نقل فرماتے. فرمایا یہ کس کا کام تھا؟ ابلیس کا. اور یہ کہتے ہیں جی نوحے میں سے نکلا ہے. اصل نام عبد الغفار تھا, تفسیر خاضر میں لکھا ہے. نوح علیہ السلام کو جو آپ کا نام نوح تھا, نوح کہا جاتا تھا لکثرتی بکائی ہی, آپ کثرت سے روتے تھے. روتے کیوں تھے؟ دو وجہ ہیں. اس کا جواب میں پچھلے سال جب میں نے جوابات دیے تھے ان میں دے چکا ہوں, یاد دہانی کے لیے میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں. آپ روتے تھے. روتے کیوں تھے؟ آپ نے جو اپنے بیٹے کے لیے دعا کی تھی نا کہ اللہ اس کو میری کشتی میں لے آ, تو رب تعالیٰ نے فرمایا اے پیارے نوح اس کا تو تجھ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, لیس من اہلک, یہ تیرا کچھ نہیں لگتا, لہذا اس کے لیے دعا نہ کر. رب تعالیٰ نے آپ کو منع فرما دی, جھڑک دیا تھا کہ اس کے لیے دعا نہیں کرنی. وہ رب تعالیٰ کی جھڑکی پہ رب تعالیٰ سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے رب کی یاد میں رویا کرتے تھے. نوح علیہ السلام تو اس لیے روتے تھے, وہ کہتے ہیں جو نوح پڑھتے تھے, نوح علیہ السلام نوح پڑھتے تھے. اب رسول اللہ فرماتے پہلا نوحہ کس نے پڑھا؟ اونچی آواز سے ذرا, کس نے؟ مسند امام زید میں جناب مولا علی کے پڑپوتے, امام حسین کے پوتے, امام زین العابدین کے بیٹے حدیث بیان کرتے ہیں کہ نوحہ پڑھنا ابلیس کا کام ہے.
اب جو نوحہ پڑھتا ہے اس کو ثواب کتنا ملتا ہے اور اس کا سٹیٹس، اس کی شان قیامت والے دن کیا ہوگی اور کدھر ہوگی، یہ بھی دیکھیے. یہ جو لفظ بولتے شان، یہ ذرا وہ تنقیدی روح میں آ جاتا ہے. یہ میرے سامنے پھر عیون اخبار رضا حضرت امام علی رضا علیہ السلام 12 اماموں میں جن کا شمار ہوتا ہے. آپ فرماتے ہیں، یہ آپ کی کتاب ہے، آپ سے منسوب حدیثیں ہیں. اب اس کے اندر امام جناب علی رضا علیہ السلام آپ بیان کرتے ہیں، صفحہ نمبر 659 ہے. اس کے اوپر جناب آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کو بیان، اب اس حدیث کی سند سنیے گا. محمد ابن علی الرضا، امام علی رضا بیان کرتے ہیں اپنے والد رضا سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے باپ حضرت امام موسیٰ کاظم سے، وہ بیان کرتے ہیں امام جعفر صادق سے. جعفر صادق فرماتے ہیں مجھے حدیث بیان کی میرے ابا جی امام باقر نے. امام باقر فرماتے ہیں مجھے حدیث بیان کی میرے ابا جی امام زین العابدین نے. زین العابدین کو حدیث بیان کی ان کے ابا جی حضرت امام حسین نے. امام حسین کو حدیث بیان کی مولا علی نے، اور مولا علی نے مدینہ کے تاجدار کی زبان سے سنا. حدیث اماموں کی، سند اماموں کی. اب امام علی رضا فرماتے ہیں رسول اللہ میرے جد امجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. مولا علی فرماتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گیا تو آقا کریم علیہ السلام رو رہے تھے. میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ محبوب علیہ السلام نے فرمایا یا علی لیلۃ اسری بی الی السماء، معراج کی رات میں آسمان پر گیا، رأیت نساء من امتی فی عذاب شدید، میں نے اپنی امت کی بڑی عورتوں کو جہنم میں دیکھا، بیویاں بڑی تھی جہنم میں. تو یا رسول اللہ وہ بیویاں جہنم میں کیوں تھیں؟ فرمایا وہ اتنی زیادہ تھیں مجھے ان کی تعداد اور ان کے عذاب نے رلا دیا. یا رسول اللہ وہ کیوں تھیں؟ تو محبوب علیہ السلام نے بڑی لمبی حدیث ہے، سرکار علیہ السلام نے فرمایا کچھ خواتین ایسی تھیں ان کے ہاتھوں میں کیل ٹھوکے گئے تھے، کئیوں کو بالوں سے باندھ کے جہنم میں لٹکایا گیا تھا، اور فرمایا کئیوں کی چھاتی میں سینے میں کیل ٹھوکے گئے تھے. یعنی ان کے اندر فرمایا کچھ وہ تھیں جو اپنے بالوں کو غیر محرم مردوں کے سامنے ننگا رکھتی تھی، کچھ وہ تھیں جو بازار میں بے پردگی کے ساتھ گھوما کرتی تھی، غیر محرم ان کو دیکھتے تھے، اس لیے ان کو یہ عذاب ہو رہا تھا. اور آقا کریم اور بھی بڑی باتیں فرمائیں کہ فرمایا جو اپنا پاکی کا خیال نہیں رکھتی تھی اس کو فلاں عذاب ہو رہا تھا، اس کو فلاں عذاب ہو رہا تھا، اس کو فلاں عذاب ہو رہا تھا، جو چغل خور تھی اس کا جسم گدھے جیسا تھا اور فلاں کا اس جیسا تھا. خیر لمبی روایت ہے. آخر کے اندر جو میرے موضوع کی بات ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک عورت دیکھی وہ کتیا کی شکل میں جہنم میں پھر رہی تھی. فرمایا وَأَمَّا الَّتِي كَانَتْ عَلَى صُورَةِ الْقَلْبِ، وہ خاتون جو کتیا کی شکل میں جہنم میں پھر رہی تھی، وَالنَّارُ تَدْخُلُ فِي دُبُرِهَا. اب اس کا ترجمہ میں فارسی زبان میں کر سکتا ہوں، اردو میں نہیں کر سکتا، کہ آتش از مقدش می رفت و از دہانش بیرون می آید. فرمایا وَالنَّارُ تَدْخُلُ فِي دُبُرِهَا وَتَخْرُجُ مِنْ فِيهَا، ادھر سے آگ ڈالی جاتی اور منہ سے نکالی جاتی. اب ان الفاظ کا میں ترجمہ نہیں کر سکتا ادھر. فرمایا وہ آگ ادھر سے ڈال کے منہ سے آگ نکالی جا رہی تھی. میں نے جبریل سے پوچھا ہے جبریل یہ اتنا دردناک عذاب، اتنا سخت عذاب اس کو کیوں دیا جا رہا ہے؟ رسول اللہ فرماتے فَإِنَّهَا كَانَتْ قَيْنَةً نَوَّاحَةً، یہ دنیا پہ نوحے پڑا کرتی تھی. اب جو نوحے پڑے اور کہے جی نہیں جی کوئی بات نہیں جی سننا تو جائز ہے، اور ملا یحضر الفقیہ کے اندر حدیث ہے رسول اللہ نے سننے سے بھی منع فرمایا. اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جو اس طرح کے گانے یا اس طرح کی باتوں کو سنیں اس کے کان میں کیا ڈالا جائے گا؟ شیشہ. گانوں کے بارے میں فرمایا یہ بھی اس کی ایک قسم ہے. رسول اللہ نے فرمایا جہنم کے اندر کتیا کی صورت میں وہ پھر رہی تھی. جب اس کے بارے میں نے دیکھا تو وہ نوحہ کرنے والی بات ہوتی. اب یہ شیعہ مذہب کی کتابوں میں حدیثیں لکھی لیکن وہ اپنی عوام کو سناتے ہی نہیں. ہمارا ان حدیثوں کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت اور اہل تشیع حضرات
ان دونوں مذاہب کے اندر اگر کتابوں کی روشنی میں دیکھا جائے تو عقیدہ وہی ہے جو آج کے سنی کا عقیدہ ہے کہ ماتم کرنا نہ اللہ کے قرآن کا طریقہ ہے، نہ رسول اللہ کے فرمان کا طریقہ ہے، نہ ائمہ اہل بیت اطہار کی تعلیمات کا طریقہ ہے۔ یہ صرف کچھ لوگوں نے نئی بدعت کے طور پر ائمہ اہل بیت اطہار کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کر کے ان کے نام جڑ کے تو انہوں نے یہ بدعات سیئہ شروع کر لی، وگرنہ ان کاموں کا، یہ ماتم اور نوح وغیرہ کا دور دور تک قرآن و سنت سے کوئی تعلق اور نہ ہی اہل بیت اطہار کی تعلیمات سے ان چیزوں کا کوئی تعلق ہے۔ لہٰذا یہ شیعہ حضرات کی کتابوں کی روشنی میں یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ ماتم کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے قرآن سے بھی ثابت نہیں، سرکار کے فرمان سے بھی ثابت نہیں، اور ائمہ اہل بیت اطہار کی تعلیمات سے بھی ثابت نہیں ہے۔ لہٰذا آج بھی اگر ان تعلیمات پہ کوئی عمل کرتا ہے تو وہ سنی عمل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔